گھر میں رکھنے کو تیار نہ قبر میں لے جانے کو تیار ہے۔ ہر آدمی منہ زوری کر رہا تھا کہ جب کوئی کسی کو یوں کہتا تھا یار آجا نماز پڑھ لے، کہہ رہا تھا فرصت ملے گی پڑھوں گا۔ ہم نے خدا کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اللہ کے گھروں میں جب عبادت نہ ہوتے دیکھا تو ممبر اور محراب کا تقدس پامال کرتے ہوئے جامع مسجد وزیر خان لاہور کی طرح اللہ کے گھر میں ناچ گانا شروع کر دیا۔ اور اگر تم سجدہ نہیں کرتے، ہم ناچ گا کر اس مسجد کو آباد کریں۔ ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی، بڑا غلط کام ہے، بڑا غلط کام ہے۔ انہوں نے ناچ گا کر غلط کام کیا اور تم نے نماز نہ پڑھ کر اچھا کام کیا۔ جب خدا کے گھروں کا تقدس تمہارے ہاتھوں سے پامال ہوگا تو لوگ خدا کے گھروں میں جانور ہی باندھیں گے۔ جب 14 اگست یوم آزادی منانے والا اپنی گاڑی کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرائے گا اور گاڑی کے اندر آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے انڈیا کے نغمے سنے گا، پھر اے وطن کے جوشیلے جوانوں، یہ فضائیں یہ ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں؟ نہیں، اے وطن کے بغیرت جوانوں، یہ ہوائیں یہ فضائیں تمہیں حرام کہتی ہیں۔ تم نے 6 لاکھ مسلمانوں کا خون ایسے تم نے گلی ندی نالوں کے اندر بہا دیا کہ یہ پاکستان نہ ڈالر نہ پاؤنڈ پر نہ ریال پر ملا، کہ پاکستان تو مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے ملا۔ جب اس پاکستان کی سرزمین پر سرحد سے پار ہو کر قدم رکھا تو کئی بہنوں کا بھائیوں سے ہاتھ چھوٹ گیا، بہنیں ادھر ہو گئی، بھائی ادھر ہو گئے۔ یہ اس سرحد پار اور اس سرحد پار ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ یہ ہاتھ بڑھا کر کہہ رہی تھی مجھے لے جا، یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا ان قریب تجھے لینے آؤں گا۔ 72 سال ہو گئے، 78ویں سال ان کی رات کو 12 بجے جب یہاں توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی اور صبح صبح سبز ہلالی پرچم لہرایا جا رہا تھا تو وہ بہنیں پکار پکار کر کہہ رہی تھی توپوں کی سلامی آواز سننے والوں، 73 سال ہو گئے ہم سکھوں اور ہندوؤں کی قید میں، ان کے بچوں کو جنتے جنتے بوڑھی ہو گئی، سید زادیاں ہندوؤں کے قبضے میں ہیں اور ہندوؤں کے بچوں کی مائیں بن گئی، تمہیں اب بھی آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حضرت اقدس مولا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا 1978 کے اندر میں پانی پت گیا، مسلمان پیچھے تھے کہ پاکستان سے قاری حنیف آیا ہے اور لوگوں کا ایک مجمع پیچھے تھا، ایک عورت دروازے سے باہر نکلی، کہ یہ کون ہے؟ کہ پاکستان کا مولوی ہے، کہ اس سے بات کر سکتی ہوں؟ تو میزبان سمجھے یہ قاری صاحب سے دعائیں لے گی۔ قاری صاحب قریب آئے، فرمایا میں نبینا تھا، اس عورت کو نہیں، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی موسلے ہو پاکستان سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ پاکستان سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں پاکستان سے آئے ہیں۔ کہ 30 سال پہلے تم میرے سے وعدہ کر کے گئے تھے ہمارا انتظار کرنا، ان قریب ہم آئیں گے اور ہندوؤں کی قید سے تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ روزانہ ہندو ہمیں بستر پہ لے کے آتے ہیں اور ان کے بچے جنتی ہیں، تم پاکستان کے اندر رہتے ہو، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، تمہیں آزادی کا نعرہ لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قاری صاحب کہنے لگے اس عورت کی آواز نے مجھے ایسی غیرت دلائی، میری آنکھ سے آنسو بھی نکلنا لگ گیا اور میرا قدم اٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ مذہب کی لڑائی پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کے چینل سے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پہنچتی ہوگی، میں کافروں سے نہیں، میں ہندوؤں سے نہیں، میں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں سے نہیں، میں امریکہ کی جیل میں عافیہ صدیقی پر
حاضر ہونے والوں سے نہیں. تم نے ایک مجاہدہ کا ایک ایڈیشن کے اندر انٹرویو پڑھا تھا. اللہ اکبر. آج سے 3 سال پہلے میں نے پڑھا تھا جو اس مجاہدہ میں آخری وقت لکھا تھا کہ جس کی میت کے ساتھ وہ اس کا انٹرویو کاغذ میں لکھا پڑا تھا. اس نے کہا مسلمانوں میں انگریز کی مار کی وجہ سے خودکشی نہیں کر رہی, تمہیں غیرت ایمانی دلانا چاہتی ہوں. ہمارے لیے اٹھو اور آواز لگاؤ. میں اس لیے خودکشی کر رہی ہوں, کئی دن ہو گئے 10 انگریزی فوجی روزانہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. روزانہ رات کو 10 میرے سے برداشت نہیں ہوتا, اس لیے میں نے دیوار میں سر مار کر اپنا سر پھاڑ کر خودکشی کر دی. یہ ایک عورت اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنا خون لے کر کھڑی ہو گئی, خدا کی عدالت میں اس نے اپیل کر دی, خدا کی قسم سجدے کے سجدے دھرے رہ جائیں گے. آپ میں وہاں کھڑے ہوں گے جہاں آپ کو مجھے خیال بھی کوئی نہیں ہے. یہ ملک پاکستان کلمے کے نام پر لیا تھا اور اسلام کے نام پر لیا گیا تھا. جب اس کی آزادی کا وقت آیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا تھا اور آواز لگی تھی کہ تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. مجھے لا الہ الا اللہ دکھاؤ. مسجد کی اذانوں میں تھا. حکومت کی غلط پالیسیوں نے یہ لا الہ الا اللہ اذانوں کی صورت میں بند کروایا. اگر 5 وقت کی لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا اور جمعے کی نماز کا خطبہ, آپ کو پتا ہے ہمارے گھر کا کتنا بڑا نقصان ہوا, کتنا بڑا نقصان ہوا. مسجد کے اڑوس پڑوس میں جو جمعے کے دن گھر کی عورتیں برتن بھانڈے دھو کر صفائیاں کر کر بچوں کو نہلا دھلا اور تیار کر کر مسجد کے قریب والے مکان کی چھت پر آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی کہ مولوی جی کی تقریر سنیں گے, ہمیں بتائے گا اللہ اس کے رسول کا پیغام. ایسے تھا. اب ایسی ایک محنت چلی کہ اذان کی اب وہی عورت جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر 8 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں کر کر مکان کی چھت پر آ کر بیٹھ کر مولوی صاحب سے قال اللہ تعالی قال رسول سنا کرتی تھی. اب وہی عورت کا ذہن اندھی تہذیب نے, مغرب کی تقلید نے, روشن خیالی میں بہ جانے والیوں نے ایسا ذہن بگاڑا کہ جو گھر سے سفر کر کے چھت پر آ کر قرآن سنا کرتی تھی, اب وہ اذان کی آواز سن کر کہتی ہے دروازے بند کر دو, میرا دل گھبرا رہا ہے. مسجد سے آواز لگتی ہے مسلمانوں اٹھو. ہم کیا کہتے ہیں حکومت کے مقابلے میں آؤ, نہیں. اب کیا کہتے ہیں فوج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, نہیں. ہم آپ سے کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کی قیمتی املاک کو تباہ کرو, نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہڑتالیں کرو, ہم یہ نہیں کہتے بازار بند کرو, ہم یہ نہیں کہتے ڈنڈا بنا کر جلوس لے کے نکلو اور مسلمانوں پر اذیت کرو. ہم آپ سے کہنا چاہتے اٹھ جاؤ, مردہ ضمیروں کو جگاؤ اور زندہ ضمیر لے کر اس دنیا کے اندر جیو. خدا کی قسم آج میرے عزیزوں اگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا تو مسلمان کبھی ایٹم بم کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آج اس چنگاری کو ہلکا سا شعلہ دکھانے کی ضرورت ہے. یہ ایمان اندر ایسا ابھرے گا. مسلمان اس کو مجبور مت کرو. اگر انشاءاللہ یہ مسلمان کے اندر ایمانی طاقت جاگ گئی اور اس نے اس دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر لیا تو اللہ کی عزت کی قسم وائٹ ہاؤس پر بھی اسلام کا پرچم ہوگا اور شاہی قلعے کے اوپر بھی اسلام کا پرچم لہرائے. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد. ہمارے کانوں میں خبریں پہنچ رہی ہیں کہ اندر کشمیر کا سودا ہو چکا. پرسوں ایک جگہ بیٹھے تھے, وہاں بتلایا گیا کہ ہندو اور سکھ کشمیر کے اندر آ کر پراپرٹی خرید رہے ہیں. اللہ کرے یہ سننا بند ہو
اور حقیقت میں غلط ہوگا۔ اللہ بے انصاف نہیں ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ وہ کشمیر کی غیور اور غیرت مند بیٹیوں کا رونا ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالے گا۔ ماؤں کا، بچوں کا ماؤں کی گود سے چھین لینا اور ماں کا تڑپتے ہوئے اپنے بچے کو قبر میں اتارنا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کہنا اور کہنا جا ایک ماں کا دکھڑا حسین کے نانا کو جا کر سنا دینا، یہ تو ایک ہے، اس جیسے ہزاروں ہوتے تیرے لائے ہوئے دین پر سارے قربان کر دیں۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اے کون جب پیر جی کہہ رہے کہ ابھی جا کے پاکستان بنا دو، دعائیں تو کرو۔ حکومتی لڑائی دیکھنی ہو موبائل کا بٹن دبا لو، لسانی پرستی کی، لسانیت کی لڑائی دیکھنی ہو موبائل، مارکیٹ کا جھگڑا دیکھنا ہو موبائل، طلاقوں کے فیصلے دیکھنے ہو موبائل، خفیہ گھر کی زندگی، رات کے اندھیرے کی زندگی دیکھنی ہو موبائل۔ ایسی یہ نفرت کی حالت یہ ہے کیا نہیں؟ کوئی روک تھام نہیں۔ مسجد کا مولوی اگر کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے تقریر کر دے تو انتہا پسند، دہشت گرد، اس کی زبان پر تالا، اس موبائل کے اوپر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ یہ وہ چاہتا ہے اس ہفتے کے اندر 3 جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے اس ہفتے میں، وہ مذاق ہے؟ کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ حضور کی عزت پر خط نبوت پر حملہ ہو گیا، ابو بکر و عمر روز انور میں پکار رہے ہیں، تم کب سے غیرت ہو گئے؟ بدر احد کے میدان میں غیرت مندوں نے خون دے کر کلمہ تمہارے تک پہنچایا تھا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اسلام اجڑتا ہوا دیکھ کر تم اپنے بستر سے اٹھ کے تہجد کی نماز میں مصلی پر نہ آتے تو حبشے کا بلال کبھی مکے کی گلیوں میں مار کھا کے نہ کسی نہ جاتا۔ شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، سیدنا حضرت بلال زندہ باد، سیدنا فاروق اعظم زندہ باد، حسن و حسین زندہ باد۔ جس گمان سے کہتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے، جو صحابہ اکرام پر تبرہ سنتا ہو، صحابہ اکرام پر تبرہ بولتا ہو، ازواج مطہرات کے ایمان میں شک کرتا ہو، نبی کے سالوں کے ایمان میں شک کرتا ہو، نبی کے سسر کو بے ایمان معاذ اللہ مانتا ہو، اور سن کے کہتا ہو کہ بس مولویوں کا کام ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، ہم بس روزانہ کی کام کرتے ہیں، گھر کے اندر دال سبزی پکا لے، پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، اللہ ان پر رحم کرے، جو عذاب آ رہا ہے مولویوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ نہیں، قیامت کا دن ہوگا تو بھی حضور کے سامنے جا کے دیکھ لینا، ہم بھی حضور کے سامنے جا کے دیکھ لینا۔ جس کا دل اٹھتا ہے، جو جاتا ہے دور کھول کو ہنس کے کی کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ تھوڑی نہیں، مولویوں کا مسئلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کبھی قبر میں حضور آئیں گے، جو 60 بغلوں میں سو رہے ہیں حضور کو تیری قبر میں آنے دیں گے؟ وہ ساتھ جو پڑا کہے گا نہیں میرے کپڑے کی دکانیں تیرے پہ قربان کر دی، میں بوڑھا ہو کر کندھے پر تجھے 6000 فٹ کی بلندی پر لے کے گیا۔ شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ میری ایک بیٹی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو آخری بچی تھی، وہ بھی میں تیرے قدموں پر قربان کرنے کے لیے لے آیا۔ آقا آپ کن کی قبر میں جا رہے ہو؟ ان کو جو اس بستی کو ایمان والا نہیں مانتے، جس نے تیرے کہتے پر تن کے جوڑے بھی اتار کے تیرے قدموں میں رکھ دیے تھے۔ مجھے وہ میرے نبی دن نہیں بھولتا، جب تبوک کا جھنڈا مانگا میں سب کچھ لے کے آ گیا، میں گھر لیٹا تھا، میں اٹھا اور میں نے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی تیری بیوی سیدہ عائشہ اٹھی، کہنے لگی ابا کیا کر رہا ہے؟ کہ دن کے اجالے میں نے اس دیوار پر سوئی دھاگا لٹکا دیکھا تھا، تلاش کر رہا ہوں، مجھے ملے تو حضور کے قدموں میں چندے میں جا کے جمع کرا دوں۔ آقا
تبوک کا میدان ہو، جس مجاہد کی وردی پھٹ جائے اس کی وردی کو سینے کے لیے ابوبکر کا سوئی دھاگا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تم ان کو ایمان والا نہیں مانتے؟ ایک کہنے لگا میں ایک جناب ابھی کلپ چل رہا ہے آج کل موبائل کے اوپر، بولا ان کا مزاج سخت نہیں ہوا، لوگوں میں اپنے ماں کو اپنے بھائی کو گالی برداشت کر سکتا ہوں، جن کی گود میں رسول اللہ آرام کرے۔ وہ کہنے لگا میں ایک جنازے میں گیا، مجھے ایک سنی کہنے لگا تم اپنے جنازے پر یہ 12 اماموں کا نام کیوں لکھواتے ہو؟ اب وہ کہہ رہے ہیں تب میں نے اس کو کہا ٹھنڈا ہو، تجھے جواب دیتا ہوں، یہ تم نے کہا، ہم نے نہیں کہا، ہمارے صحابی نے نہیں کہا، تمہارے صحابی نے کہا ہے۔ کہ کون سے صحابی؟ پھر دلیل دے رہے ہیں کہ کون سے صحابی؟ کہ وہی صحابی جس کو عمر کہتے ہیں، شہزادے نے جس کے بیٹے کو غلام کا بیٹا کہہ دیا تھا، پھر اس نے کہا تھا لکھوا کے لا، اس کا لکھا میں قبر میں لے کے جاؤں گا اور جا کر اس کے نانے کو بتاؤں گا تیرے نواسے کی سرد لے کے آیا۔ اے بغیرت، تجھے یہاں عمر کا لکھا پسند آیا، عمر کی 20 تراویح تجھے پسند نہیں آئی؟ یہاں تو عمر کی تباہ کر رہا ہے اور قرآن سننے میں تراویح کی حالت میں عمر کی دی ہوئی تحفے تراویح کا انکار کر رہا ہے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کے بھی جذبات در نہیں آتے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا محمد معاویہ آیا، اگر کوئی مجھے کہ مولوی صاحب یہ آپ کا نہیں ہے تو میں دعائیں دوں گا، میں تصدیقیں کراتا پھروں گا کہ میرا ہے، تو نہیں مانتا نہ مان، چل اپنا کالا منہ لے کے بڑی طرف ہو، یہ میرا ہے۔ آج 1400 سال بعد ظالم کو کیا سوچی جو سرگودے کے بازار میں اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ نبی کی 1 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں نہیں، اور میرے بیٹے کو میرے سے توڑے تو میرے کلیجے پہ ضرب آتی ہے، جو نبی کی 3 ہی بیٹیوں کو توڑ دے۔ کیا حضور پاکستانیوں کے حال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ یا نبی کا حیات النبی عقیدہ چھوڑ دو یا محبت کا روزے میں دل دکانا چھوڑ دو۔ اللہ اور یہ خبر اپنے نبی کو پہنچا دے، مسلمان خاص سرگودے میں رہنے والا ہو یا پاکستان کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، اللہ کی عزت کی قسم اسے اپنے گھر سے پیارا تیرا گھرانا ہے۔ الحمدللہ اپنی حیثیت مسلمان ہونے کے ساتھ ختم نبوت کی چوکٹ کی چوکیدار بھی ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ حضور کی ختم نبوت کے چوکٹ کے چوکیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صدیق تیری عزت کا بھی تحفظ ہم کریں گے، عمر تیرے ایمان کا دفاع ہم کریں گے، عثمان تیری ثقافتوں کے چرچے ہم کریں گے، علی تیری شجاعت کے تذکرے ممبروں پر ہم کریں گے، معاویہ تیری سیاست کو بیان کرتے رہیں گے، صحابہ تمہارے عدل و انصاف کو اور محمد کی غلامی کو ہم پوری دنیا کو بتلاتے رہیں گے۔ بیٹا باپ کا اتنا فرما بردار نہیں ہے جتنا صحابہ رسول اللہ کے فرما بردار ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب، آپ ہمارے لیے قابل سب تحریم ہو۔ افواج پاکستان کا الحمدللہ ان کے حوصلوں کا ہر
حکومت کی اچھی پالیسیوں کی ہر ممبر محراب پہ تائید کریں گے، لیکن اس کا غلط مطلب مت لیجیے کہ پاکستان کے آپ قانون کے اندر کبھی ختم نبوت کے قانون میں ترمیم مت کریں، کبھی صحابہ کے عصمت کے قانون کے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا، اب بس ہو گئی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اگر صحابہ کی عزت کا تحفظ، ختم نبوت کی چوکٹ کا تحفظ کرتے ہوگے تو اللہ کی قسم ہم تمہیں اسلام کے اس ملک کے وفادار اور یار سمجھیں گے۔ اگر تم انہیں ان سے منہ موڑا تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے پہلے غداری اور سب سے پہلے بے وفائی کا نعرہ اس ممبر پر لگانے والا تمہیں مولوی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہماری آپ قربانیوں کو گلی کے کچرے کے ڈھیر پر مت ڈالیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ انہیں علماء دیوبند کے قائدین پر اعتماد تھا کہ سب سے پہلے سب ہلالی پرچم قائد اعظم نے دیا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کے حق میں دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئٹہ کے اندر قائد اعظم کا آخری وقت آیا، اس نے کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو خط لکھا اور وہاں کر پیغام دیا، کراچی میں ہو، جی ہاں، کا جانا قائد اعظم کی طبیعت خراب ہے، اگر اس کا ان دنوں کے اندر انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھانے والا بھی شبیر احمد عثمانی جو پڑھتی تھا۔ تم بھی بولو دیوبند 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 تم ٹی وی پر آ کر کہتے ہو، تم ٹی وی پر آ کے کہتے ہو جی دیوبندی تو ملک کے بنانے کے اندر اس کے حامی کوئی نہیں تھے، قربانیاں تم نے دی۔ انگریز کی گود پہ پھدک کر کون بیٹھا؟ ہمارا منہ مت کھلوائیے۔ علماء دیوبند کو پھانسی پر لٹکانے کی سازشوں میں کون شامل تھا؟ مخبری کون کرتا تھا؟ ہمارا منہ مت کھلوائیے، بات بہت آگے چلی جائے گی۔ بلکہ کہنے والے اس سنت رسول پر عمل کرنے والی جماعت کو دیکھ کر، ہاں مسلمانوں، ہم نے تو اپنی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو جماعت بدر صغیر کے اندر اللہ نے اسلام کا کام کرنے کے لیے بنائی تھی، اس جماعت کا نام دیوبند تھا۔ جب اس جماعت کے رہنماؤں کے چہروں پہ نظر پڑتی تو کہنے والا دیکھ کے کہتا تھا، صحابہ کی جماعت یہاں سے گزر جا رہی تھی، ایک قافلہ ان میں بچھڑ گیا تھا جو دیوبند کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد۔ میں بریلوی مکتبہ فکر پر، میں اہل حدیث نظریہ رکھنے والے پر، میں سیفی سلفی پر میں تنقید نہیں کرتا، لیکن اپنا حق مانگنے کی تو مجھے اجازت ہے۔ یہ تو پاکستان کا قانون اور پاکستان کی عدالت اجازت دیتی ہے کہ تجھے اپنا جائز حق مانگنے کے لیے اختیار ہے، اپیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ ہمارے پاس بچے کیا؟ اس 20 سالہ دور کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے خون کس نے بہے؟ کن کی ماؤں کی گود اٹھی؟ کون عزت دار گھرانے کی عورتیں بیوہ ہوئی؟ تم نے کبھی خبر ان کی جا کے لی؟ تم نے اپنوں کی قبروں پہ 10 محرم کو پھول ڈالے، جو صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا کے چلے گئے، ان کی قبر پر بھی کوئی پھول کی مٹھی ڈال کے آیا؟ اللہ اکبر۔ آج اپنی اختتام کی طرف لے کے آؤں، مجھے آج 2 گلشن نبوت کے مہکتے پھولوں کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے ساتھ تقریر کوئی نہیں کرنی، میں تو 5-4 دن اور تھکا ہر پیچھے جائے۔ پورے 5 دن کے بعد آج گھر گیا، فیکٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، مارکیٹ، پتہ نہیں کہاں سے۔ اگر آپ کا جذبہ ایمانی ایسا ہے تو پھر اللہم انت سلام و منک سلام۔ گلی گلی جگہ
وہ ہمارے ماجروں میں کیا کرے گڑ نہ دے، گڑ جیسی بات تو کر دے گا بس کم بھائی چلو لیڑا لیڑا اپنی جگہ کو میٹھی شیر کی بات تو کر دو، بہت سبحان اللہ۔ کون عمر رضی اللہ تعالی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے عمر ماں مرے اولاد روئے گی، باپ مرے اولاد روئے گی، اے عمر اولاد مرے ماں باپ روئیں گے، اے عمر جس دن تیرا انتقال ہو گیا اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ کون عمر رضی اللہ تعالی، جب آپ نے کلمہ پڑھا فرمایا عمر آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے پہ فخر نہ کرتا ہو، اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر تیرا نام سن کے ڈرتا نہ ہو۔ عرفات کا میدان ہے، احرام کی دو چادریں ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی احرام کی دو چادریں باندھ رکھی ہیں، 7 لاکھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرات صحابہ کرام کی متوجہ ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا اور میرے یارو اس وقت میری جماعت پر اللہ فخر کر رہا ہے، اور عمر کا چہرہ دیکھ کر تو آسمان کی فرشتوں پہ زیادہ فخر کر رہا ہے۔ مدینے کا ایک رہنے والا ایک لڑکی کو دل میں بیٹھا، ایک لڑکی پر بے قابو ہو گیا، راستہ روک کے کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے تجھے اپنا بنا لوں، تیرا بن جاؤں۔ وہ عورت کہنے لگی خبردار، عمر مسجد میں موجود ہے، پتہ لگ گیا اس کے درے کو نہ تو برداشت کرے گا نہ میں برداشت کروں گی۔ کہنے لگا جان دے دوں گا، جیسے آج ماں باپ کو چھوڑنے کا آج عورت کے پیچھے، آج اپنی لیلا کے پیچھے ماں باپ کی عزت رشتہ داروں کی عزت داؤں پہ لگاتے ہیں، کہتے تیرے لیے اس میں آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے میں یوں کر دوں گا، تیرے لیے میں یوں کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کون عمر رضی اللہ تعالی، وہ عورت کہنے لگی اچھا تو میرے بغیر رہ نہیں سکتا؟ کہ نہیں نہیں۔ کہ میرے بغیر تو زندگی نہیں گزار سکتا؟ نہیں نہیں۔ کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے سونا شرط نہیں، مجھے حاصل کرنے کے لیے مال شرط نہیں، مجھے حاصل کرنے کے لیے روپیہ پیسہ شرط نہیں۔ مسجد نبوی میں اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، بھائی اسلاق و ربا میل کا حکمران مصلی پر کھڑا ہو کر اب نماز پڑھائے گا۔ اچھا ایسا کر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے، بغیر حق مہر کے تیرے نکاح میں آ جاؤں گی، بغیر لالچ کے بغیر پیسے کے تیرے نکاح میں آ جاؤں گی۔ کہنے لگا اگر اتنی سستی تیری قیمت ہے 40 دن تو کیا سال کے پڑھوں گا۔ ظہر کی نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، 40 دن پوری نمازیں پڑھ لی۔ 41ویں دن وہ عورت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ 40 دن نماز عمر کے پیچھے پڑھنے والا جب مسجد سے باہر نکلا، جس کو کہتا تھا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا، اس کے پاس سے گزرا، آواز دے کے کہنے لگی کہاں چلا؟ جس کے لیے 40 دن نمازیں پڑھی تھی وہ پیچھے تیرا کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ پلٹ کے نہ دیکھا بلکہ چلتے چلتے زوردار آواز دے کے کہنے لگا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو بھی عزتدار گھرانے کی، میں بھی عزتدار گھرانے کا، تو اپنا راستہ لے میں اپنا راستہ لوں۔ آج کے بعد یوں نہ کہنا آجا میرے نکاح میں آجا۔ 40 دن پہلے یہ دل تیرے پہ بے قابو تھا، 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر نے دنیا کی طرف سے ہٹا کر یہ دل کا رخ اللہ کی طرف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر جامع القرآن ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر جامع القرآن سمجھ جاؤ، میری بات ریڈر کو نکل کے جا رہی ہے۔ ایک اپنی مسجد کی الماری کھول کے دیکھ لو، سچی کتاب، اللہ کا دین بھی سچا، قرآن بھی سچا،
جو قرآن پاک ہرا کے دامن سے شروع ہوا اور حجۃ الوداع کے موقع کے بعد قرآن مکمل ہوا، آج بھی ہر بالغ جامع مسجد صابری میں خدا پاک کی قسم قرآن کے نسخے میں موجود نظر آ رہا ہے۔ جامع القرآن لقب کیوں ملا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کتبوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، پتھروں پہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن کی وحی آتی، حضور صحابہ کو بلاتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث لکھ پڑھا کر یاد کیا کرتے، آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، کاتب وحی کو بلاتے، فرمایا قرآن کی آیتیں آئیں، اس کو کسی چمڑے پہ لکھ لے، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر، کسی پتھر پر، کسی لکڑی پہ لکھ لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے فرمایا جس کے پاس ایک آیت ہے، جس کے پاس ایک سورت ہے، جس کے پاس ایک رکوع ہے، سارے کا سارا لے آؤ، اس قرآن کو ایک مجموعے کی صورت میں، ایک نسخے کی صورت میں اکٹھا جمع کر دو۔ دنیا والوں، رمضان کی راتوں میں، تراویح کی رکعتوں میں، مصلی پر، محرابوں میں، گھروں کے تکیے کے اوپر رکھ کر، زبانی موٹر سائیکل کار میں بیٹھ کے جاتے ہوئے نماز کی حالت میں سنو گے، پڑھو گے، اللہ اکبر، پورا قرآن ہاتھ میں لوگے، قرآن کھولنا تیرا کام ہوگا اور قرآن کھولنے کا ثواب عثمان کے کھاتے میں خدا لکھتا رہے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی، مدینے کی گلی میں ایک عورت رو رہی تھی، رات کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنا درہ باہر نکالا اور فرمایا رات کا وقت ہے، عزت دار عورتیں رات کو گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، یا تو شاپنگ پلازوں پہ، یا تو مال پر، یا تو مارکیٹ میں، یہاں تو میرا عزیزو بازاروں میں رشی رات کو ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ملک کہتے ہیں، اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں، اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں۔ یہ کیسی غیرت ہے مسلمانہ کہ ایک پاؤں کہیں لینے کے لیے تیری بیٹی ننگے سر جا رہی ہے۔ یہ کیسے ایمان کی غیرت ہے؟ آلو لینے ہو، سبزی لینی ہو، گوشت لینا ہو، ترکاری لینی ہو، حتیٰ کہ گھر کے بیڑے میں پھیرنے والا جھاڑو لینے کے لیے تیری بیٹی گھر سے عزت کی پردے کی دھجیاں اڑا کے جا رہی ہے۔ خدا کے دربار میں، اللہ کے دربار میں پیشی سے پہلے اگر عمر نے پوچھ لیا تیرا دوپٹہ تو رو رو کے میں نے اللہ سے مانگا تھا، بتا تو نے کس کے کہنے پر دوپٹہ اتارا؟ نبی کی گھر والی گھر سے باہر نکلی، اللہ اکبر، ایک منافق دو منافق کھڑے تھے، انہوں نے سیدہ غالب زینب کا چہرہ دیکھا، آپس میں گسر شروع کر دی، آپس میں بات شروع کر دی، نبی کی بیوی ایسی ہے، نبی کی بیوی ایسی ہے۔ عمر کھڑے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں گھر چلی جا، بغیر پردے کے باہر نہ آ، اماں گھر چلی جا، اماں جب تک چادر چہرے پر نہیں لے گی، کپڑے سے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، عمر کی غیرت تجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سیدہ گھر چلی گئی اور جا کر زور سے اللہ اکبر دروازہ بند کیا۔ حضور علیہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، نبوت کا رشتہ اپنی جگہ، زوجیت کا رشتہ اپنی جگہ۔ کہتا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا میرے گھر والی غصہ کیوں ہے، ماتھے پر کیوں بل چڑھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ لال کیوں ہے؟ کہنے لگی مجھے اتنا بتاؤ، اللہ اکبر، نبی آپ ہو کہ عمر ہے؟ کہ کیوں کیا ہوا؟ نبی میں ہوں، اور میں کہنے لگی بتاؤ شریعت آپ کی چلے گی کہ عمر کی چلے گی؟ کہ شریعت میں نہیں چلے گی۔ کہ پھر مجھے بتاؤ آپ نے نہیں روکا، عمر کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا بے شک عمر نبوت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے میری زبان سے کہلوا دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا تاج سجدہ تو مرتے ہیں سر پہ سجدہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور لوگوں میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تم آخری امت، تمہارے بعد آخری امت نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تاج نبوت، تاج ختم نبوت نبی کے بعد عمر کے سر پہ نہیں سجتا تو 100 سال پہلے مرزا کانے کے سر پر بھی نہیں سج سکتا۔
ہوتی ہیں. تم جتنے مرضی تھکے ہارے کیوں نہ ہو, تم جتنے مرضی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو, سارا دن کاروبار کر کے تم جتنے مرضی تھک کیوں نہ گئے ہو, اگر تمہیں کسی علاقے میں ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ نظر آ جائے تو میرے عزیزو اپنی موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کے جایا کرو, زور زور سے ریس دیا کرو. تمہارے سلسلوں سے جو دھواں نکلے گا خدا کی قسم خدا کا قہر بن کے مرزے کی قبر پر اللہ نازل کرے گا. میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہے گھر والی بتا تو صحیح کیا ہوا. کہنے لگی مجھے عمر نے راستے میں روک لیا, جب تک اپنی میری پیاری ماں چہرے پر کپڑا نہیں ڈالے گی عمر تجھے گھر سے نکلنے نہیں دے گا. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا, جبرائیل خدا کا قرآن لے کے اتر رہا ہے. سبحان اللہ. عمر زمین پر بولے خدا تائید عرش پہ کر دے. اما زینب کہتی ہے حضور کے چہرے پہ نبوت اور وحی کے اثرات ظاہر ہوئے. حضور نے اپنے چہرے پہ کپڑا لے لیا, وہیں بیٹھ گئے, جسم پہ کپ کپی آ گئی. اللہ اکبر. نبوت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا. فرمایا میری زینب عمر کو کچھ نہ کہے. عمر نے جو زمین پہ کہہ دیا خدا نے قرآن بنا کے عرش بری سے نازل کر دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے محمد آج اعلان کر دے اپنی گھر والیوں میں, آج اعلان کر دے اپنی بیٹیوں میں, آج اعلان کر دے کائنات کی کلمہ پڑھنے والی عورتوں میں, جب تک چہرے پر کپڑا نہیں اڑاؤ گے, جب تک اپنا چہرہ کپڑے سے نہیں چھپاؤ گے, محمد کی شریعت تمہیں دروازے کی چوکھٹ سے قدم نکالنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اسلام غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کا دین ہے. اسلام کا بے غیرتوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. ہم مذہب کے نام پر روڈوں پر نکل کر مذہب کا نعرہ لگائے, اسلام ایسی عورتوں کی غیرت تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ایک عورت مدینے کی گلی میں کھڑی ہے, حضرت عمر گزرے, درہ نکالا کہ عمر نہ ماریو, جلدی بتا رات کا وقت ہے, گھر سے کیوں نکلی. روک کے کہنا کہ عمر تجھے کیا بتاؤں, میری مالکن بڑی سخت ہے, اس نے کچھ پیسے دیے تھے تیل لینے کے لیے, چراغ میں ڈالوں گی. عمر میں تیل تو دکان سے لے آئی, لیکن راستے سے واپس گزر رہی تھی, رات کے اندھیرے میں پاؤں کی ٹھوکر لگی, تیل زمین پہ گر گیا. عمر زمین خشک ہے, میرا تیل زمین میں جذب ہو گیا, کیا جا کے بہانہ لگاؤ. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کو پڑھاؤ نے بیت المال عمر کے قبضے میں, آمان سے کہتے جا اور تیل لے آ. یہ تو پاکستان کا حکمران بھی, یہ تو جامع مسجد صابری کے مولانا عبدالوحید بھی کہہ سکتے تھے, کوئی بات نہیں. میرے عزیزوں 50 روپے نکال کے دیتے اور کہتے جا دکان سے دوبارہ تیل لے آ. اگر عمر 50 روپے نکال کے دیتا تو پھر عمر کو عمر کون کہتا. فرمایا کہاں تیرا تیل گرا, کہنے لگی یہاں گرا. تو عمر نے اپنا ذرہ نکالا, زمین پہ مارا. فرمایا او اللہ کی زمین, اس عورت کا تیل تو نے کیوں جذب کر لیا کہ عمر نے تیرے پر انصاف کرنا چھوڑ دیا. اے زمین جلدی کر, اس عورت کا جذب کیا ہوا تیل واپس کر دے. فرمایا پاکستان کی عوام تم نے تو نہیں دیکھا, آسمان کے ستاروں نے دیکھا. عمر کا درہ زمین پہ گرا, عمر کا درہ زمین پہ لگا, جذب کیا ہوا تیل بھی زمین کے اوپر آ گیا. عمر کو ستارے بھی پہچانے, عمر کو آسمان والے بھی پہچانے, عمر کو زمین والے بھی پہچانے. نہیں پہچانتا تو 15ویں صدی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں پہچانتا. اور ان کے ایمان کی غیرت کا, اگر تجھے حضور کے حوض کوثر کا پانی پینا ہے تو آج میرے سے وعدہ کر, ان کی ایمانی غیرت کا چوکیدار بن جا. اگر دور خلافت اقتدار, اگر دور حکمرانی سیکھنا ہو تو عمر کی جوتیوں پہ بیٹھو. ہمارے ملک کے وزراء کا وہ بھی چھوڑ دو, ہمارے ملک کے ایک متوسط درجے کے انسان کا حال یہ ہے, موت میت میں جب نئے کپڑے پہن کے جانے لگ جائیں اور لوگوں سمجھو قیامت آنے والی ہے.
تمہارے ملک کے اندر بیوٹی پارلر میں سج کر 40ویں کے ختم میں جانے لگ جائے، اس سے بڑی قیامت کیا آئے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس ودا کرنے جا رہے ہیں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سواری کو روک لیا، کہا عمر 17 قیمت والا لباس ہے، بڑے بڑے ایرانی بادشاہوں سے، بڑے بڑے شہزادوں سے، بڑے بڑے ابن الوقت سے ملاقات ہوگی، عمر تو یہ کرتا اتار دے تھوڑی دیر کے لیے، عمر تو نیا کرتا پہن لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 17 قیمت والا کرتا اتار دیا، سعد بن وقاص کے کہنے پر آپ نے نیا کرتا پہن لیا۔ عمر کہتے ہیں میں سواری پر بیٹھا، سواری نے چلنا شروع کیا، اسی سواری پر مجھے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی۔ رحمت والے نبی نے یہاں سے پکڑا اور فرمایا عمر محمد کی غریبی چھوڑ کے امیری اختیار کر لی۔ عمر اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، فتح تو اللہ نے تیرے 17 قیمت والے کرتے میں رکھی ہے۔ حضرت عمر کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے سواری کی نکیل کھینچی، میں نے کہا ساتھ وہ کرتا مجھے دے دے جس کرتے کی بشارت حضور دے کے گئے، اور میں نے اپنا نیا کرتا اتار دیا، 17 قیمت والا کرتا پہن کے جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں کا چابی برادر اندر سے کتاب چلایا، کبھی کتاب دیکھتا ہے کبھی میرے کرتے کے پیمن دیکھتا ہے، پڑھتے پڑھتے کہتا عمر تیرا 17 چمڑے والا پیمن کہاں گیا؟ میں نے یوں کر کے دکھایا، چیخیں مار کے رونے لگا، اندر گیا بیت المقدس کے دروازے کی تالی کی چابی لا کے عمر کے ہاتھ میں رکھ دی، اور عمر ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس تیر تلوار سے فتح نہیں ہوگا، اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 17 قیمت والا کرتا پہن کے آئے گا جس کو لوگ محمد کا عمر کہے گی۔ ہمارے بڑے کہہ گئے اس سے لڑانا لڑنا نہ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمر چابیاں بھی تیرے حوالے، یا بیت المقدس کا سین بھی تیرے حوالے، عمر آج کے بعد تجھے نہیں روکا جائے گا، اذانیں بھی دیتا جا، اللہ کا دین بھی بلند کرتا جا۔ کون عمر رضی اللہ تعالی؟ چار مائیں حضرت عمر کے پاس آ گئی، 4 مائیں، حضرت حفصہ بھی بیٹھی ہے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی، 2 اور مائیں بیٹھی ہیں۔ فتوحات ہو گئی، اللہ اکبر، علاقے فتح ہو گئے۔ صحابہ نے مشورہ کیا عمر کی حالت تو دیکھو، منبر پر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کھڑا ہو کے کہہ رہا اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، میرا کام مانو۔ ابو ذر غفاری غالباً کھڑے ہوئے کہہ رہے لا نسمع ولا نطیع، عمر تیری بات نہیں سنی جائے گی، نہ تیرا کام مانا جائے گا جب تک یہ نہیں بتائے گا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تیرے پاس یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے۔ یہ تصاب ہے، یہ ریاست مدینہ ہے۔ جس ملک کا جمعدار بھی کرپشن میں ملوث ہو، جس ملک کا بیڑی لگانے والا بھی میرے عزیزوں چور ہو، جس ملک کی اقتدار حاصل کرنے والے لٹیرے ہو، خدا پاک کی قسم 14 اگست کو انہیں آزادی کا نعرہ لگانے کا کوئی حق نہیں۔ جس ملک کے اندر 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا 8,000 روپے تنخواہ والے سے رشوت لیتا ہو، اللہ اکبر، اس ملک کے باشندوں کا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دوسرے ملکوں میں داخلے پر اس ملک پاکستان کے گرین رنگ کے پاسپورٹ کو دے کر یوں پھینک دیا جاتا ہو، اس ملک کے باشندے کو یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں۔ جس ملک پاکستان سے اللہ اکبر جن مسلمانوں کے کرتوت سے امت خضرا میں رونے کی آواز جا رہی ہو، انہیں لبیک یا رسول اللہ لگانے کا کوئی حق نہیں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ کون سی عزت چاہتے ہو؟ کون سی خوش فہمی میں بیٹھے ہو؟ مسلمانوں ہمارے پر بھروسہ کرنے کو کوئی تیار نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ کھڑے ہوئے، اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو، میرا کام مانو۔ ابو ذر غفاری، لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی، نہ تیرا کام مانا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے عمر جب تک نہیں بتائے گا تیرے پاس یہ نیا کرتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سگا بیٹا اٹھا، حضرت عمر کو جب بھی ڈالی سینے سے لگایا، حضرت عمر کے آگے سینے پر سر رکھ کے رونے لگا، کہنے لگا ابا جن کے بچے جوان ہو ان کے باپوں کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بتایا عبداللہ بن عمر کو 1400 سال کے بعد پاکستان کے اندر مسلمان بیٹا باپ کو خون کے آنسو رلائے گا۔ باپ جب بیٹے کے قبر پہ جانے سے پہلے ڈرنے لگ جائے، اب بھی پوچھتے ہو کون سی قبر تک قیامت آئے گی؟ تمہارے راولپنڈی کی کارکردگی ٹی وی کے اوپر تمہارے سامنے نہیں آئی، بیٹا چھیدتا جتیوں سے مارتا مارتا ماں کو باہر لے آیا۔ اور مسلمانوں بتاؤ ہمیں یہودیوں میں آزادی منانے کا حق ہے؟ جس کو گاڑی کے لینے والے نے اپنے بچے کی برات، اللہ اکبر، اپنے بچے کی برات نہیں بھیجی کہ فلاں نے بھی لڑکی بیاہ دلا، کیوں 2 دن پہلے جہیز بھیج دیا گیا تھا، برات نہیں آئی، کھانا تیار ہو رہا ہے، شام میں آنے لگ گئے، نکاح نامے کا فارم لے کر مولوی صاحب بھی آ گئے، 2 بج گئے، برات نہیں آئی، لڑکی والوں نے فون کیا اجی کیوں نہیں آئے؟ پھولوں کے ہار لے کر تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ لڑکے کے والد نے فون پر جواب دیا اپنی بچی کو کہیں اور بیا لو، ہم نے جو جہیز مانگا تھا تم نے ہماری مرضی کا جہیز نہیں دیا، اس وجہ سے ہم برات لے کے نہیں آ رہے۔ کاش آج عمر زندہ ہوتا، خدا پاک کی قسم شریعت کا نفاذ کب سے قائم ہو جاتا۔ جس ملک کے حکمرانوں کا یہ حال ہو، شراب کی جعلی پرمٹ ایشو کرنے لگ جائے، اس ملک کے نوجوانوں کو زمزم پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا میرے ابا تیرا میں ہوں نا، ابا میں تیری عزت کا دفاع کروں گا۔ باپ کے ساتھ ممبر پہ کھڑا ہو گیا، ممبر کے پاس کھڑا ہو گیا، چچا بغیر تحقیق کیے میرے باپ پہ انگلی نہ اٹھا، اور میں تجھے بتاؤں نیا کرتا میرے باپ کے پاس کہاں سے آیا؟ بیت المال میں غنیمت کا کپڑا آیا تھا، پورے مدینے کے نوجوانوں کو 1 گز کپڑا ملا تھا، میرے باپ کا قد ربا، اللہ اکبر، میرے باپ کا 1 گز کپڑے میں کرتا نہیں بنتا۔ پھر میں اپنے باپ کے گھر شام کو گیا، میرا ابا برتن کے اندر پانی ڈال کر پرانے کرتے کو دھو رہا تھا، یوں رگڑتا ادھر سے پھٹ جاتا، یوں رگڑتا ادھر سے پھٹ جاتا، میں نے پانی کے برتن سے کرتا اٹھایا، میں نے کہا اسلام کے حکمران کیوں دھو رہے؟ کل مسجد نبوی میں پہن کر جا کر نماز پڑھانے کے لیے میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں۔ میں نے جب کرتا کھول کے دیکھا تو میرے ابا کا کرتا اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا، اتنا پھٹ چکا تھا کہ جسم سارا نظر آ رہا تھا۔ میں گھر دوڑا گیا اور جا کر میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے باپ کو لا کے دیا، تب میرے باپ نے 2 حصے 2 کپڑوں کو جوڑ کر اپنا کرتا بنایا۔ چچا ابو ذر غفاری، میرے باپ نے مسلمانوں سے زیادہ کپڑا نہیں لیا بلکہ میرے حصے کا کپڑا لیا، تب میرے باپ کا کرتا بنا۔ حضرت ابو ذر مجمع چیرتے ہوئے حضرت عمر کو سینے سے لگایا کہ عمر تیرے پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، تیرا عدل 1400 سال بعد آنے والے مسلمانوں کو بتانا مقصد تھا۔ عمر اب حکم کرنا تیرا کام ہے، اسلام کے لیے گردنیں کٹا کر میدان میں پھینک دینا ہمارا کام ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بدتمیزی نہیں کر رہا، میں اپنے دل کا دکھڑا میڈیا کے ذریعے پوری امت کو سنا رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ وکیل لوگوں کو جو نبی کی نبوت کے گواہ، نبی کی خلوت کے گواہ، نبی کی جنت کے گواہ، نبی پر وحی آنے کے گواہ، نبی کے رشتوں پر گواہ، نبی کی رشتہ داروں پر گواہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی برات لے کے گئے، یہ وہ لوگ ہیں نبی کی بیٹیوں کے
کے باراتی بن کے آئے، یہ وہ لوگ ہیں نبی کے داماد کے گواہ نکاح میں بنے، آج انہیں نبی کی گھر والوں کے آج ان کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے جو نبی کی بیٹی کے گواہ بنے۔ کبھی کہتا ابو بکر نے دھکا دے کے دروازے کے پیچھے بند کر دیا، کبھی کہتا عمر نے لات مار کے حمل ضائع کر دیا۔ خدا پاک کی قسم ہے ان کے گلے نہ کر، میرے یار کے گلے کرے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو بکر و عمر کے گلے کرے، کملی والے سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم آج کے اس اجتماع میں خدا پاک کی قسم ہے ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے، اپنے دل کا دکھڑا تمہیں سنا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے راتوں کا سونا چھوٹ گیا، ہمارے کھانے میں ذائقے ختم ہو گئے، ہمارے رزق میں بے برکتی آ گئی، اتنے بارش کے قطرے بھی برس رہے جتنا صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، یقین جانو اتنا 24 گھنٹے میں ہم سانس نہیں لے رہے اتنا ایک سانس میں صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی نبی کے یاروں کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی بیوی کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی عائشہ کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عمر کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو نہیں مانتا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ صحابہ اکرام نے فیصلے کیے، اتنے وفد آتے ہیں، امیر شہزادے آتے ہیں، یہ اینٹ کا سرہانہ بنا کر سو رہا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے گھر میں آئے، میں اپنے ابے کے گھر گئی، کھانے کا وقت تھا، میرا ابا کھانا کھا رہا تھا، جو کی بغیر چنے کے آٹے کی روٹی پکی ہوئی تھی، اور وہ روٹی بھی لگتا ہے 1-2 دن پرانی تھی یا رات کی تھی، روٹی سوکھ چکی تھی۔ میرے باپ نے ایک ٹکڑا پانی میں بھگویا اور وہ روٹی کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا، چبانا چاہا، موٹا موٹا ٹکڑا عمر کے حلق میں پھنس گیا، عمر کی آنکھیں باہر آ گئی۔ حضرت عمر نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی ناڑوں کو یوں کرنا شروع کر دیا اور فرمایا عمر نگل جا، عمر تو محمد کا غلام ہے، اس ٹکڑے کو نگل جا، اگر الٹی کر کے یہ ٹکڑا تھوک دیا اے عمر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس ٹکڑے کا جواب بھی تجھے دینا پڑے گا۔ جرأت کون کرے حضرت عمر کو کہنے کی کہ نئے کپڑے پہن لے، گھر کی حالت بہتر کر لے۔ 4 ماؤں میں سے 2 ماؤں کا نام آیا، حضرت حفصہ حضرت عائشہ عمر کے پاس جائیں گی اور جا کے کہیں گی ذرا اپنے مزاج کو بدل۔ یہ 2 مائیں گئی، حضرت عائشہ کہنے لگی تیرا تو باپ ہے تو کہ، حضرت حفصہ آگے بڑھی اور کہنے لگی عمر ابا تیرے سے ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں جان بات کرو، کیا بات ہے؟ عمر ذرا اپنے کپڑے بدل لے، اپنا بستر بدل لے۔ اے عمر ہم نہیں کہتے، مدینے والے کہتے ہیں۔ عمر کی غیرت کو جلال آیا، چہرہ لال ہو گیا، رنگ لال ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے پہلے مجھے ان کے نام بتاؤ، میں درے مار مار کے ان کی شکلوں کے، ان کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دوں۔ اما حفصہ کہتی ہے حضرت عمر نے حضور کے روزے کی طرف منہ کیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ پھر اما حفصہ کہتی ہے میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اے حفصہ تو میری بیٹی ہے، حضور کی بیوی ہے، مجھے بتا رسول اللہ کا گھر کیسا تھا؟ مائی عائشہ تو بتا نبی کا حجرہ کتنا بڑا تھا؟ اما عائشہ کہنے لگی جب میں نے حضور کا حجرے کے بارے میں سنا میرے رو رو کے ہچکی بن گئی۔ میں نے کہا عمر میں بدلاتی ہوں، بنی گالا پر فخر کرنے والوں، اللہ اکبر، میرے عزیزوں رائبڑ کی زمین پر قبضہ کرنے والوں، پورا صدی اللہ اکبر حلوہ سمجھ کر کھانے والوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، فرمایا ہمارا گھر اتنا بڑا تھا، حضور اور میں جہاں سویا کرتے، رات کا وقت ہوتا، تہجد کی نماز میں حضور اٹھ جاتے، آپ مصلی پر آتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، جب سجدے میں جانے کا وقت ہوتا امی کہتی میرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے اور اشارہ کرتے عائشہ اپنا پاؤں سمیٹتا کہ محمد کو سجدہ کرنے کی جگہ مل جائے۔ نہیں یقین آتا چلو جنت البقیع میں حضرت عباس کی قبر پر جاؤ، جا کر پوچھو جب آخری 5 دن حضور کے دنیا سے جانے کے باقی رہ گئے تھے، 7 مشکیزیں پانی کے آئے گئے، 3 مشکیزیں پانی کے لائے گئے، حضور کو غسل دیا جائے،
صحابہ کہتے ہیں میں عائشہ کے اجرے میں، عباس کہتے ہیں ہم نے نظر ڈالی نہانے والا حضور کے گھر میں ٹب بھی نہیں تھا، ہم نے حضرت حفصہ کے مکان کا دروازہ بجایا، ہم نے کہا حفصہ کوئی برتن دے دے رسول اللہ کو غسل کرانا ہے۔ اماں تو بتا رسول اللہ کا کھانا کیسا تھا؟ حضرت حفصہ رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا عمر تجھے کیا بتاؤں، کبھی دسترخوان میں سرکہ ہوتا تھا، کبھی وہ بھی نہیں، کبھی کھجوریں ہوتی تھی، کبھی وہ بھی نہیں، کبھی روٹی ہوتی تھی سالن نہیں تھا، کبھی سالن ہوتا تھا روٹی نہیں۔ عائشہ رو پڑی، فرمانے لگی ایک وقت تو ایسا آیا عشاء کی نماز گھر سے پڑھا کر گھر تشریف لائے، میں ہمارے شرم کے چہرے پر کپڑا ڈال کے لیٹ گئی تاکہ ایسے سمجھے میں سو رہی ہوں، تاکہ مجھے بتانا نہ پڑے محمد آج بھی تیرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی ہے، اور چادر میں سوراخ تھا، اس سوراخ میں سے میں حضور کے چلنے کو پھرنے کو دیکھنے لگ گئی، حضور آئے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، سمجھ گئے یوں نہیں کہا جان بوجھ کے سو رہی ہے، چپکے سے بستر پہ جا کے لیٹ گئے۔ اماں کہنے لگی میں نے بھی کروٹ بدلی رو حضور کی طرف کر لیا، میں بھی سوراخ میں سے دیکھنے لگی، چرپائی کی پائی پر حضور نے اپنا یوں پیٹ دبا لیا اور زور زور سے دبانے لگے، پھر سیدھے ہو گئے، پھر کروٹ بدلی پائی پر حضور نے اپنا پیٹ دبا لیا، پھر رونے لگے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے، اور رو رو کے اللہ اکبر آواز بلند ہوئی۔ اماں کہتی میرے کان میں آواز پہنچی، میں نے چادر پر پھینکی، میں اٹھی، میں حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا ماں باپ پر قربان ہو، کیوں رونا آیا؟ حضور نے میری طرف دیکھا، معصومیت بڑے لہجے میں کہا عائشہ آج کیا بتاؤں، بھوک تیرے محمد کو سونے نہیں دے رہی۔ بکر پروٹھے کھا کر نہ شکری کرنے والوں، روٹی کا کنارہ کچا رہ گئے سالن بیوی کے منہ پر مارنے والوں، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر قرآن سنایا، تم ایسی کمرے میں سو کے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو۔ بھائی عائشہ کہنے لگی میں بھی رونے لگ گئی، حضور بھی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہی ہوں، اتنے میں جبرائیل آ گئے، وہی کی کیفیات ظاہر ہوئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ عائشہ خاموش ہو، جبرائیل آ گیا، حضور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ جبرائیل زمین پر تھوک دو، میں نے کہا جبرائیل کیا بنے گا؟ محمد جہاں جہاں تیرے تھوک کے ذرے جائیں گے اللہ اسی ٹکڑے کو سونے چاندی کا بنا دے گا، تاکہ سرا تک سونا چاندی بن جائے گا، محمد توڑتا رہنا، استعمال کرتا رہنا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ عائشہ میں نے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھا کہ میں اپنی بھوک برداشت کر کے بتاؤں میری امت کی بھوک کا کیا بنے گا، میں نے تو تھوک کے زمین کو سونا بنا لیا، میری امت تھوکے گی تو مٹی مٹی رہے گی، محمد صبر کر کے بتلائے گا، اور محمد میں صبر کروانے نہیں آیا بلکہ محمد تو صبر کے جام میں لانے کے لیے آیا ہے۔ حضور کے روزے کی طرح حضرت عمر منہ کر کے رونے لگے، فرمایا ایک یار کے دو یار تھے، ان کا یار انہیں چھوڑ کے چلا گیا، پہلا یار اسی کے قدموں پر چل کے اس کے ساتھ جا کے سو گیا، میری ماں اور میری بیٹی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے اس کے قدموں پر چلنے سے نہ ہٹا، بڑی پیاری زندگی گزری تاکہ میں بھی اسی کے جا کے قدموں میں آرام کرنے لگ جاؤں۔ ایک وقت ایسا آیا فجر کی نماز تھی، وہ جو عمر رو رو کے دعائیں کرتا تھا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ موت دے تو شہادت والی دینا، یا اللہ موت دینا تو سرزمین مدینہ میں دینا۔ عرش والے نے اعلان فرمایا عمر تو تیری پسند تو میری پسند، عمر تیری پسند بھی دوں گا، عمر اپنی پسند بھی دوں گا، تیری پسند یہ شہادت کی موت، عمر تیری پسند یہ مدینے میں موت، عمر پھر میری پسند یہ ہے تجھے قرآن کی تلاوت کرتے موت دوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما دوں گا۔ آج بھی جا کے دیکھ لو میرے عزیزوں، جب حضرت عمر کا جنازہ اٹھا، زخمی عمر اپنے بیٹے سے کہہ رہے جا میرے بیٹے میری ماں کو کہہ دے اگر عمر کی کچھ وفاداری یاد ہو، عمر پر کچھ رحم ہو،
اما عائشہ حضور کے روزے میں ایک قبر کی جگہ بنی ہے وہ میرے حصے میں دے دے. عبداللہ بن عمر گئے, اللہ اکبر, اما دروازے پر آئی کہ ابا عمر کا پیغام لے کے آیا. کیا پیغام لے کے آیا؟ ابا عمر کا پیغام لایا, روزہ انور میں مجھے دفن ہونے کی جگہ مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اما روئی, رونے کی آواز باہر آئی. اما ایسے روئی کہ آپ کی چٹی آنسوؤں میں تر ہو گئی. عبداللہ بن عمر سے کہنے لگی جا عمر کو کہہ دے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر تو نے میرے پر ایک احسان ایسا کر دیا کہ باپ بھی منہ موڑ کے بیٹھ گیا تھا. یہ صاحب روزے والے نے بھی کہہ دیا تھا عائشہ غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے. عمر سب نے کہہ دیا تھا, سب نے سب کچھ کہہ دیا تھا, لیکن عمر تو نے اس وقت کھڑے ہو کر میری عزت کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ کبھی تیرے جسم کے پسینے میں بدبو آئی کہ نہیں؟ کہا آپ کے کبھی جسم پر مکھی بیٹھی کہ نہیں؟ عمر اسی وقت پکار اٹھا کہ جو اللہ تیرے جسم پر ایک مکھی برداشت نہیں کرتا وہ تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ محمد تو بھی پاک ہے اور تیری گھر والی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے. اللہ اکبر. عمر رائے زمین پہ دے رہا تھا, خدا کے حکم سے جبرائیل قرآن لے کے زمین پہ آ رہا تھا. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یقول لنا ان نتکلم بہذا سبحانک بہتان عظیم. فرمایا او میرا محمد کہ عمر نے فرش پہ کہہ دیا ہے, اللہ نے قرآن بنا کر وہی جملہ عرش پہ کہہ دیا. عمر تیرا وہ احسان میں نہیں بھولتی. جا عبداللہ کہ عمر کو جگہ مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹا آیا اور آ کر کہا ابا اماں نے اجازت دے دی. فرمایا بیٹے کیا اس مربت میں اجازت دی ہو عمر کی غیرت کا خیال آئے, جب عمر مر جائے عمر شہید ہو جائے ایک مرتبہ پھر دوبارہ جا کے پوچھانا کہنا عمر دنیا سے چلا گیا اب اس کا حیا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا ہے میرے بچے میرے سر کو اپنی جھولی اپنی رات سے ہٹا کر زمین پہ رکھ دے. بیٹا سر ہاتھ میں لے کر سینے سے لگا کے رونے لگ گیا. آپ نے فرمایا وہی کا ہلاکت تو تیرے لیے, میں کہہ رہا ہوں میرا سر زمین پر رکھ. ابا کیا کرے گا؟ فرمایا مدینے کی سرزمین پر مدینے کی مٹی پر عمر اپنا چہرہ رگڑے گا. عمر کے چہرہ رگڑنے پر اللہ کو عزیزو اللہ کو رحم آ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو یکم محرم الحرام کا شہید ہے. 3 دن پہلے 28 یا 27 حج کو زخمی ہونے والا یکم محرم الحرام کو شہید ہوا. اب نہیں کہتے حسین, اب یوں نہیں کہتے حسین مظلوم کوئی نہیں, اب یوں نہیں کہتے حسین پیاسا کوئی نہیں. حسین مظلوم بھی تھا, حسین پیاسا بھی تھا. پیاس میں سبق کس سے سیکھا؟ اپنے چچے عثمان بن عفان سے سیکھا. سجدے میں قرآن پڑھنا کس سے سیکھا؟ اپنے چچا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے. صداقت کا پرچم نیزے کی اینی پر چڑھ کر چلانا کس سے سیکھا؟ اپنے چچا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے. معاف کرنا او لوگوں کس سے سیکھا؟ اللہ اکبر اہل بیت کی چوکھٹ سے سیکھا ہے. جس بچے نے ماں کی گود میں قرآن سنا ہو وہ بچہ نیزے کی اینی پر چڑھ کر قرآن نہ سنائے تو اور کیا کرے؟ تیمم خاک سے ہو بے لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. نبی باپ نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. یا شاید شہادت ہے 18 ذی الحج داماد رسول شرم و حیا کا پیکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے. یکم محرم الحرام 22 لاکھ عرب قبیل پر حکمرانی کرنے والا حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب ہے. 10 محرم الحرام اللہ اکبر نواز رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شہید شہادت پانے والا اللہ اکبر 25 حج کرنے والا حسن و حسین
جیسا حسین جیسا نوجوان ہے. ہم حسین کی شہادت کو بھی مانتے ہیں, عمر کی شہادت کو بھی مانتے ہیں, عثمان کی شہادت کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس کے ماتھے کے دو پھول ہیں, ایک پھول اصحاب رسول ہیں اور دوسرا پھول اہل بیت رسول ہے. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں. اگر دونوں کو نہ مانے ہمارا ایمان مکمل نہیں. اہل رسول اصحاب رسول ہمارا ایمان ہے تو اہل بیت رسول ہماری جان ہے. سنی ہر جگہ ہر میدان میں اصحاب رسول کی عزت کا پرچار بھی کرے گا, اصحاب رسول کی عزت کا بھی پرچار کرے گا. سارے اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. کہنے کربلا سناؤ تھوڑی سی. میں تمہیں کربلا سناؤں تو پانی کا گلاس ہی نہ ملو. 10 محرم الحرام کیا, بڑے کھچڑے پکیں گے, بڑے روڈ بنا کر دودھ گلاموں والے پلائے جائیں گے. جب ساری رات دبئی پر حکمرانی کرنے والا 10 محرم الحرام کو روڈ پہ کھڑا ہو کے دودھ کے شربت پلائے گا, حسین کہے گا بے غیرت شرم نہیں آتی, تو نے دودھ کا سجدہ اہم سمجھا, فجر کا سجدہ تو نے اہم کیوں نہیں سمجھا ہے. میں دودھ پلانے سے منع نہیں کرتا, میں شربت پلانے سے منع نہیں کرتا. 10 محرم الحرام کو جتنی خیرات کرے گا پروردگار عالم اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. کسی کو کھانا کھلائے گا, اللہ اسے جنت کا کھانا کھلائے گا. کسی کو کپڑا پہنائے گا, اللہ اسے جنت کا کپڑا پہنائے گا. اللہ اکبر. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا, 9 10 کا یا 10 11 کا. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب مدینہ شریف میرا نبی ہجرت کر کے آیا, آپ نے وہاں کے یہود کو دیکھا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن فرعون کے لشکر سے اللہ نے ہمارے موسیٰ کو نجات عطا فرمائی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم موسیٰ کے زیادہ قریبی نہیں ہو, ہم موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں. تم اگر ایک روزہ رکھتے ہو اس دن 9 10 کا ہم تمہیں 2 روزے رکھ کے دکھائیں گے. 10 محرم الحرام کی رات ہے. حضرت حسین سارے خاندان والوں کو جمع کر کے لے آئے. علی الاکبر بھی, علی الاصغر بھی, اور محمد بھی, قاسم بھی, عباس بھی, سارے کے سارے موجود ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی اپنے گھر والوں میں اپنے رشتہ داروں میں خطبہ دے رہے ہیں اور رشتہ داروں میں خطبہ دے کے فرما رہے ہیں دیکھنا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی سچی ہے. رحمت والے نبی نے فرما دیا یہ میرا بیٹا بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا, جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. یوں نہ سمجھنا حسین نے ہمیں فرما دیا, یوں نہ سمجھنا اقتدار کی جنگ تھی, یوں نہ سمجھنا کرسی کی جنگ تھی. جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو. رہی میری باری وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. رہی میری باری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. رہی میری باری یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. پریشان نہ ہونا, جو گھٹی مجھے قرآن کی ماں کی گود سے ملی انشاءاللہ وہی قرآن تمہیں نیزے کی اینی پہ چڑھ کے سنا ہوگا. 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی گئی, اللہ اکبر. میں نے عزیز ادھر اعلان جنگ کا طبلہ بج دیا تھا, دخل بجا دیا گیا. میدان کے اندر کوفی آ گئے, ایک ایک کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر بیٹھتے رہے. مجھے میرا عزیزو کوئی ایسے حوصلے والا جوان دکھاؤ, کوئی ایسا طاقتور مرد دکھاؤ جو 72 کے لاشیں اٹھا کر پھر بھی کمزور نہ ہوا, پھر بھی اپنی بہن کی طرف اجرے خیمے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے بہن کون بچا؟ اللہ اکبر. بہن نے آواز دی اندر میں بچی, بھائی نے آواز دی پھر باہر جھولی میں اللہ کا نام بچا ہے. میری بہن دیکھنا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ سلوک ہوا وہی سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا. اے میری بچی تمہیں پردہ بھی بچانا ہے, مامے کی شریعت بھی بچانی ہے. اور میری بچی تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا, تیرے گلے سے دوپٹہ اتر گیا, میرے ٹکڑوں
کپڑوں کی فکر نہ کرنا، میرے کفن کی فکر نہ کرنا، ہوائیں چلیں گی، کربلا کی مٹی میرا کفن بن جائے گی، لیکن اگر تیرے سر سے دوپٹہ میرے کفن کی غرض سے اتر گیا تو قیامت کی صبح تک جاننے کے دین پر دھبا آ جائے گا۔ کربلا کے میدان میں شاہ سواروں نے، سید نے، آل رسول نے، سید نے، اہل بیت رسول نے خدا کی قسم پردہ بھی بچایا، شریعت بھی بچائی، اور قیامت کی صبح تک آل رسول نے محمد کا دین بھی بچایا ہے۔ آج میرے عزیزوں اقتدار کی جنگ کہنے والوں، آج میرے عزیزوں تم نے حقیقت پوچھنی ہو کربلا کی، حضرت زین العابدین سے پوچھنا، تم نے پوچھنی ہو کربلا کی حقیقت تو نبی کے نواسے کے بیٹے حضرت زین العابدین سے پوچھنا۔ جب لٹا پٹا قافلہ مدینے کے اندر آیا، حضرت علی کی بیوی حضرت زین العابدین کی پردہ جان اللہ غنی جب اس قافلے کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر آئی، 25 سال کا جوان تھا زین العابدین تھا، جس کی 18 سال یا 25 سال کی عمر تھی، جس کی کالی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ دادی نے پردادی نے حضرت زین العابدین کی داڑھی کو دیکھا، غش کھا کے زمین پہ گر گئی، اٹھی حضرت زین العابدین کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی بیٹے داڑھی تیری تو کالی تھی کب سے سفید ہو گئی؟ زین العابدین دادی کے سینے سے لگ کے رونے لگ گیا کہ لگا دادی جو منظر کربلا کا میں دیکھ کے آیا میری تو داڑھی سفید ہو گئی، اگر نواسوں کو کٹا دیکھ لیتی اے میری دادی جان کب سے تو دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ ہم مذاق سمجھتے ہیں کربلا کی شہادت، جو رات سجدوں میں گزری ہو، صبح زمین پر کٹے ہوئے پڑے ہو، آسمان دیکھ کے رویا نہیں ہوگا؟ زمین میں بھی جن کے لاشوں کا بوجھ برداشت کر کے توبہ توبہ کی ہوگی۔ آج میرے عزیزوں ان پر تنقیدیں ٹی وی پر، آج آپ نے میرے تیرے جیسے موبائلوں کی فیس بک کے اوپر ان کے ایمان کا موازنہ کریں، استغفار کی کثرت کرے، توبہ کی کثرت کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اس دھرتی پر مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا ہے، مسلمان کی عدالت میں ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان کی عزت نفس مسلمان کے ہاتھوں سے مجروح ہو رہی، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان نواسوں کی شہادت کے صدقے، یا اللہ ان خلفائے راشدین کی صداقت، شہادت، سخاوت، شجاعت کے صدقے اللہ اس قوم کی سربلندی کو قائم رکھ لے، یا اللہ اس قوم کی عزتوں کو بحال رکھ لے، اس قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو، جوانوں کی عزتوں کو، ماں باپ کی عزتوں کو، امریکہ کی جیلوں میں جو مسلمان قید ہیں اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ بنا دے، ان کی عزتوں کو پامال رکھ دے۔ دو باتیں، یا 12:16 12:20 پر انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھروں کو جاؤ گے، 4 منٹ مجھے آپ سے چاہیے، کشادہ دل سے میں لے لوں 4 منٹ آپ کے گھر میں۔